آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے گروتھ مائنڈ سیٹ۔ ایک تحریر ہے گروتھ مائنڈ سیٹ، امید کا سفر۔ ہم اسی کے کچھ اہم نکات پر غور کریں گے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو سوچنے کا انداز ہے یہ ناکامی کے ڈر اور تناؤ سے نمٹنے میں کیسے مددگار ہو سکتا ہے، اور کیسے ہم چیلنجز کو مواقع میں بدل سکتے ہیں۔ کوشش ہوگی کہ گفتگو پرسکون رہے، غور و فکر والی۔ بنیادی خیال تو یہی ہے نا کہ ذہن کو حدود کے بجائے امکانات دیکھنے کے لیے تربیت دی جا سکتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ نفسیاتی طور پر بہت اہم ہے۔ دیکھیں، یہ صرف مثبت سوچنا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ اصل میں سیکھنے کا، لچک پیدا کرنے کا اور مشکلات کے باوجود آپ کہہ لیں آگے بڑھتے رہنے کا ایک پورا فریم ورک ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری صلاحیتیں پتھر پر لکیر نہیں، انہیں بہتر کیا جا سکتا ہے، پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ ہاں، تو جو پہلا اہم نقطہ تحریر میں ہے وہ ہے چیلنجز کو قبول کرنا، یعنی انہیں دشمن نہیں استاد سمجھنا۔ جیسے مثال دی گئی ہے کہ کوئی پریزنٹیشن اگر مان لیں اچھی نہیں ہوئی تو بجائے مایوس ہونے کے یہ سوچیں کہ اس سے سیکھا کیا۔ شاید مزید تیاری کرنی تھی۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ بات ہے، کیونکہ دماغ آپ دیکھیں قدرتی طور پر تو سیکھنا چاہتا ہے، مگر وہ جو ناکامی کا خوف ہے نا، وہ اکثر وہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تحریر میں سے بڑا اچھا کہا گیا ہے، امید کا لینس۔ امید کا لینس؟ جی، مطلب چیلنجز کو اس نظر سے دیکھنا کہ ان میں جو سیکھنے کے مواقع چھپے ہیں وہ نظر آنے لگیں، جیسے خوف کی دھند چھٹ جائے اور راستہ دکھنے لگے۔ تو یہ صرف رویہ نہیں بدلنا، بلکہ شعوری طور پر مشکل میں سیکھنے کا پہلو ڈھونڈنا ہے۔ بالکل بالکل، یہ ایک فعال ذہنی کوشش ہے، اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بہت اہم بات ہے، وہ ہماری اپنی اندرونی گفتگو سے متعلق ہے۔ اچھا، آپ شاید وہ ابھی نہیں والی سوچ کی بات کر رہے ہیں۔ جی وہی۔ تحریر کہتی ہے کہ جب خیال آئے میں یہ نہیں کر سکتی تو اسے بدل دیں کہ میں یہ ابھی نہیں کر سکتی، یا میں ابھی سیکھ رہی ہوں۔ مثلاً میں کبھی اچھی لکھاری نہیں بن سکتی کے بجائے یہ سوچنا کہ میں ابھی لکھنا سیکھ رہی ہوں، اور پھر روز تھوڑا تھوڑا کرنا، جیسے 10 منٹ لکھ لیا۔ بالکل، اور اس کی آپ دیکھیں ایک سائنسی بنیاد بھی ہے۔ دماغ نا وہ ترقی پر، پیش رفت پر خوش ہوتا ہے، بھلے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ نہیں کر سکتا ایک طرح سے بات ختم کر دیتا ہے، لیکن ابھی نہیں کر سکتا میں ایک سفر ہے، ایک امکان ہے۔ صحیح۔ یہ سوچ ان صلاحیتوں کے آپ سمجھیں بند دروازوں کو کھول دیتی ہے جنہیں ہم نے خود ہی بند مان لیا تھا۔ یہ ناممکن کو ممکن کے راستے پر ڈالنے جیسا ہے۔ یہ تو واقعی چھوٹی سی تبدیلی لگتی ہے، لیکن اثر گہرا ہو سکتا ہے۔ اچھا، تحریر میں ایک اور عملی تکنیک کا ذکر تھا، دماغی باغ لگانا۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ بڑی سادہ سی مگر کافی طاقتور تکنیک ہے۔ تحریر کے مطابق روزانہ صرف 5 منٹ کی مشق۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ دن بھر میں کوئی ایک مثبت سبق جو سیکھا اسے نوٹ کر لیں، جیسے آج مشکل حالت میں صبر کرنا سیکھا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، کوئی ایک منفی خیال جیسے میں ناکام ہوں اسے پہچانیں اور پھر اسے شعوری طور پر بدلیں، کسی تعمیری سوچ سے، جیسے میں سیکھ رہا ہوں اور بہتر ہو رہا ہوں۔ اچھا، تو گویا اپنے ذہن کی صفائی ستھرائی روزانہ کی بنیاد پر۔ بالکل، آپ اسے ذہنی باغبانی کہہ سکتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر کیا ہوتا ہے کہ یہ مشق منفی سوچ کے پیٹرن کو کمزور کرتی ہے اور مثبت ترقی والی سوچ کو مضبوط کرتی ہے۔ تحریر میں اسے ایسے ہی بیان کیا گیا ہے کہ آپ منفی خیالات کی جڑی بوٹیاں نکال رہے ہیں اور امید اور ترقی کے پھول لگا رہے ہیں۔ خود شکی کم ہوتی ہے اور وہ گروتھ والی ذہنیت بڑھتی ہے۔ بہت خوب۔ اور چوتھا ستون جس کا ذکر ہے وہ ہے ترقی کی لہر کا جشن منانا، اپنی کوششوں کو، چھوٹی کامیابیوں کو سراہنا، اور پھر شاید ہفتے میں ایک بار ان کوششوں کو تسلیم کرنا، خود کو ایک طرح سے امید کا فاتح سمجھنا، اور اگر ناکامی ہو بھی تو اسے اگلے دن کے لیے سیکھنے کا موقع سمجھنا، ایک واپسی کا جوش پیدا کرنا۔ اس کا کیا نفسیاتی اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم اپنی کوشش کو سراہتے ہیں نا، نتیجہ جو بھی ہو، دماغ میں مثبت کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں۔ تحریر میں اسے خوشی کی لہریں کہا گیا ہے۔ یہ عمل گروتھ مائنڈ سیٹ کو اور پکا کرتا ہے، لچک پیدا کرتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی فرد اپنے مستقبل کا امید کا معمار بن سکتا ہے، جو اپنی ترقی کی بنیاد خود رکھتا ہے۔ بہترین۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ گروتھ مائنڈ سیٹ کے لیے یہ 4 چیزیں اہم ہیں: چیلنجز کو قبول کرنا،
ابھی نہیں کی طاقت، دماغی باغ کی دیکھ بھال اور اپنی کوششوں اور ترقی کی لہر کو سراہنا۔ جیسا کہ تحریر میں کہا گیا، یہ ذہنیت ایک ذہنی شعلہ ہے جو شک کے اندھیروں کو روشن کرتا ہے۔ یقیناً۔ اور آخر میں ایک خیال چھوڑنا چاہوں گا سننے والوں کے لیے جو اسی تحریر سے نکلتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ان 4 طریقوں میں سے اگر صرف ایک کو بھی پوری مستقل مزاجی سے اپنا لیا جائے تو یہ ہمارے اگلے چیلنج کا سامنا کرنے کے انداز کو کس طرح بدل سکتا ہے؟ واقعی یہ ایک بہت اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے۔ اسی پرسکون اور پرامید سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے یہ نکات سب کے لیے اپنی زندگی میں ترقی کی راہیں کھولنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔